سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اسے مغرب سے لے آ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور قصہ نمرود بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کس طریقے سے ظلمت کے اندھیروں سے اٹھا کر کے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آتا ہے، کہ تمثیلاً بیان کیا، کہ ایک قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اور یہ جھگڑا کس طرح تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ قصہ مختصراً جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک جگہ پر یہ طویل قصہ یعنی کہ تفصیلاً بیان کیا جائے گا، اس کی ابھی حاجت نہیں جہاں جتنی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایسے شخص نے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جسے اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی، اور وہ کون شخص تھا؟ وہ نمرود بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام آزمائے جاتے ہیں کچھ آزمائشوں کے ساتھ، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش یہ بھی تھی کہ ایسا بادشاہ جو کہ کافر تھا، اور وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے خدا مانو، اور مجھے خدا اس طرح مانو کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جب اس سے سامنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہی ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جب اس کا نمرود کا جو دور تھا تو اس میں قحط سالی پڑ چکی تھی اور غلہ اور اناج ختم ہو چکا تھا، تو جو شخص بھی اس کے پاس غلہ اور اناج لینے کے لیے جاتا تھا وہ اس سے یہ کہتا تھا کہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو جب تک وہ انسان یہ نہیں کہتا تھا کہ تو میرا رب ہے، یہ اس کو غلہ نہیں دیا کرتا، اور جب تک وہ شرک نہیں کرتا اسے نوازتا نہیں تھا، اور اگر کوئی شرک نہیں کرتا تو پھر اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے گئے، کیونکہ غلے کا مالک یہی تھا اس وقت، اس کی حکمرانی تھی، یہی بادشاہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے غلہ لینے کے لیے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی بات کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، تو کیسا رب ہے؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب تمثیل بیان کی اس کے آگے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ 2 غلام منگوائے، اور وہ مجرم تھے، وہ ملزم تھے، انہیں بلا کر کے آزاد چھوڑ دیا۔ مجرموں کو، گناہ گاروں کو جن پر سزا عائد ہوتی تھی انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ 2 غلام منگوائے، جو بے گناہ تھے ان کو اٹھا کر کے اس نے قتل کروا دیا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھ، میں اپنے اختیار سے جسے چاہوں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی زندگی دے سکتا ہوں، اور جسے چاہوں موت دے سکتا ہوں، یعنی اس کے لیے موت تھی لیکن میں نے اس کے لیے موت نہیں رکھی، تو میں زندگی دینے والا ہوں، اور اسی طریقے سے میں موت دینے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو تیری ایک نادانی ہے کہ تو اس طریقے سے زندگی دینے کو زندگی سمجھتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو پوری دنیا کو زندگی دیتا ہے۔ اور پوری دنیا کو زندگی کیسے دیتا ہے؟ کہتا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، میرا رب تو صبح سویرے سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے۔ جتنی بھی سوئی ہوئی قوم ہوتی ہے، سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سب بیدار ہو جاتے ہیں، سب کو زندگی مل جاتی ہے، پوری دنیا جاگ اٹھتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے لے آ۔ یہ سن کر کے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود حیران اور ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا یہ تو میرے اختیار میں ہی نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ فرمایا۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، یعنی کہ انہیں کہا کہ یہ اللہ کا دوست ہے،
خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا دوست جو دل سے اس کی بھلائی چاہے، جو دل سے اسے گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا چاہے، دل سے دوستی نبھانا چاہے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب خلیل کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوستی کا بھرم رکھا اور اپنے دوست کی لاج رکھتے ہوئے دلیلیں پیش کی اور اس کے مضبوط کڑے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے دوستی نبھائی ہے تو وہ اس طرح نبھائی کہ انہیں ہدایت کا راستہ دیا، انہیں گمراہی کے راستے سے نکالا، انہیں یہ راستہ سمجھا دیا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، اور اسی کے پیش نظر انہوں نے نمرود کے سامنے دلیلیں پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اسی لیے نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس کے پاس کوئی دلیل ہی باقی نہیں رہی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس جاتے ہیں تو نمرود انہیں غلہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 بورے لے کر جاتے ہیں اس میں غلہ نہیں ہوتا، اور یہاں جو ان کی زوجہ ہیں سارا، تو وہ انتظار کرتی ہیں کہ غلہ لے کر آئیں اور وہ ان کو کھانا پکا کر دیں۔ تو یہ جو 2 بورے لے کر جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہیں سے دونوں بوروں میں ریت بھر لیتے ہیں کہ خالی ہاتھ نہیں جائیں، اور ریت بھر کے اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ گھر پہ دونوں بورے رکھتے ہیں اور نیند غالب آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ جب سارا غلے کا یہ بورا کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ دونوں بورے غلے سے بھرے ہوئے ہیں، اور غلہ نکالتی ہیں، آٹا پیستی ہیں، کھانا بناتی ہیں، کھانا تیار کر دیتی ہیں۔ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھانا تیار۔ تو جب وہ کھانا پیش کرتی ہیں تو اس وقت یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ بے شک تو رب ہے، اور وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی دوستی پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن سے دوستی کرتا ہے ان سے دوستی اس طرح نبھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او کالذی، یا اس طرح سے مثال ہے اس شخص کی مر علی قریۃ، جو ایک بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ، جو کہ گری پڑی تھی، علی عروشها، اپنی ہی چھتوں پر، اس کی دیواریں چھتوں پر گری ہوئی۔ قال، اس شخص نے یہ کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس بستی کو مار دینے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے اسے موت دے دی، 100 عام، 100 سال تک کے لیے، ثم بعثہ، 100 سال کے بعد پھر اسے اٹھایا۔ قال، اللہ نے اسے یہ کہا کم لبثت، تو کتنے عرصے سویا رہا؟ قال، اس شخص نے یہ کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا رہا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 سال تک کے لیے سویا تھا۔ فانظر، تو دیکھ، الی طعامک، اپنا کھانا، وشرابک، اپنا پینا، لم یتسنہ، یہ سب سڑا نہیں ہے، وانظر، اور تو دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کو، ولنجعلک، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم بنا دے تجھے، آیتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور تو دیکھ، الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزها، ہم کس طرح سے انہیں جوڑ رہے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان ہڈیوں کو کیسے گوشت پہنا رہے ہیں،
فلما تبینا، پھر جب اس کے لیے ظاہر ہو گیا حقیقت حال کیا تھی، قال، اس نے یہ کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ علی قریۃ، پہلی تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمثیل میں اپنی صناعت کا اثبات فرمایا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے تو روشنی کی طرف کس طرح ان کی گامزن کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صناعیت کا ثبوت دیا کہ سورج کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صناعیت کے کارنامے ہیں۔ پھر یہاں دوسری جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ مثالیں اللہ کیوں دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ تو اندھیروں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح روشنی کی طرف نکالا، ایک مثال۔ پھر کس طریقے سے اس شخص کی مثال بیان کی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت دی اور اس کو موت دے کر کے اسے زندگی دی، اور اس کو یہ سمجھایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس قصے میں احیاء موتا کا اثبات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کاریگری ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ صنعت ہے۔ تو احیاء موتا کا اثبات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، جیسے مثال ابھی بیان کی تھی ابراہیم اور نمرود کے بارے میں، بالکل اسی طریقے سے او کالذی ایسی بھی مثال ہے کہ مر علی قریۃ، ایک شخص کی جو بستی کے پاس سے گزرا، اور جب اس نے اس بستی کو اوندھا گرے ہوئے دیکھا، یعنی کہ وہ بستی اس طرح گری ہوئی تھی کہ اس کی دیواریں جو تھیں وہ چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی، چھت نیچے تھی اور دیواریں اوپر تھیں، تو ثابت یہ ہوا کہ وہ بستی اوندھی گری ہوئی تھی، یعنی اس کی چھتیں نیچے زمین پر تھیں اور دیواریں چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھیں، یعنی اس کو فرشتے نے اوندھا دیا تھا۔ تو یہ اوندھی پڑی ہوئی بستی کو جب اس شخص نے دیکھا، تو روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر یعنی علماء کا، محدثین کا جو اتفاق ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، عزیر علیہ السلام کا قصہ، اور یہ جس بادشاہ کے دور کی بات ہے اس بادشاہ کا نام ہے بخت نصر۔ بخت نصر یہ بادشاہ کافر تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر اس طریقے سے بادشاہت کی کہ جب یہ بنی اسرائیل پر بادشاہ ہوا تو اس نے ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات کے جتنے بھی صحیفے تھے وہ سارے لے کر کے جلا دیے، اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور قید میں ڈال دیا تھا۔ تو انہی قیدیوں کے اندر یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ عزیر علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تو اس کے بعد جب قیدی آزاد ہوئے ہیں تو عزیر علیہ السلام بھی آزاد ہوئے۔ اب جب یہ آزاد ہوئے ہیں تو آزاد ہونے کے بعد باہر نکلتے ہیں، تو باہر نکل کے یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی شہر کے لوگ ہیں، جب یہ قید سے نکلتے ہیں تو قید سے نکلنے کے بعد یہ چلتے ہیں اور چل کر کے ایک وادی سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور وہ وادی الٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، مواحد ہوتے ہیں اور تورات پر گامزن ہوتے ہیں، وہ تورات کے حافظ بھی ہوتے ہیں، تو ان کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں پر قادر ہے، لیکن علم یقین حاصل کرنے کے لیے علم یقین حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ثبوت چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بستی تو اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہے، جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس بستی کو اس کے اجڑ جانے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو الٹی پڑی ہوئی ہے، تو الٹی پڑی ہوئی بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اور اس کا حساب کتاب کیسے لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم یقین دینے کے لیے انہیں موت دے دی، اور انہیں موت دی، اور موت دے کر کے 100 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا، اور 100 سال کے بعد جب اللہ نے انہیں زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کتنے عرصے تلک مرے رہے اور تم کتنے عرصے تلک کے لیے سوئے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ کتنے عرصے تلک کی نیند تمہیں آئی تھی، کتنے عرصے تلک کی یہ موت تم پر طاری رہی؟ تو کہنے لگے کہ ایک دن لبثت یومن او بعض یومن،
ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ سوئے تھے اس وقت جب اللہ نے انہیں موت دی تھی اس وقت دن چڑھا ہوا تھا، اور جب اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے دوبارہ تو اس وقت ابھی شام تھی. تو انہیں ایسا لگا کہ بس دن چڑھا ہے اور دن چڑھنے کے بعد بس ابھی شام ہوئی ہے، تو رات نہیں ہوئی تھی، یعنی شام ہی کا حصہ تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یا تو میں دن کا کچھ حصہ رہا، یعنی ابھی پہر ہی بدلا ہے، یعنی دوپہر سے شام ہوئی ہے. تو کہنے لگے کہ یا تو ابھی دوپہر سے شام ہوئی ہے بعد یومن، یا پھر اگر میں کل اس ٹائم سویا تھا تو اس ٹائم سے لے کر اب اسی ٹائم میں اٹھا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ یومن او بعد یومن، میں ایک دن سویا رہا، مجھ پر موت طاری رہی، یا پھر ایک دن سے یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا حقیقت حال یہ ہے کہ تم 100 سال تک کے لیے نیند میں رہے ہو، 100 سال تک کے لیے ہم نے تمہیں موت دی تھی. فانظر الی طعامک، یہ 100 سال گزر گئے لیکن جو کھانا پینا یہ دانہ پانی لے کر چلے تھے یہ ان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا. جب یہ اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی طعامک، اپنے کھانوں کو دیکھ لو، وشرابک، اور جو پانی تم نے لیا تھا وہ پانی بھی دیکھ لو، لم یتسنہ، اس میں سے کچھ بھی سڑا نہیں ہے. یہ جیسا کھانا فریش یہ لے کر چلے تھے، فرمایا کہ وہ ویسا کا ویسا ہی تر و تازہ ان کے سامنے رکھا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو، یہ گدھے پر سوار تھے، اور جس گدھے پر سوار تھے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مار دیا تھا، اور جب یہ مر گیا تو اس کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی تھیں، اور جب ہڈیاں چورا چورا ہوئی تو وہ بکھر گئی تھیں. تو جب یہ زندہ ہو کر اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں زندگی دی، اور اللہ نے فرمایا اپنا کھانا پینا دیکھو، یہ سڑا نہیں ہے، اسے کھا کر کے دیکھو، اور پھر اپنے گدھے کو دیکھو، فرمایا کہ اس گدھے کی طرف دیکھو، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشان بنانا چاہتے ہیں. اور یہ نشانی آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن میں. یاد اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں علم یقین کے لیے، لوگوں کو یقین آ جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس بات کے لیے ہم ایک نشان بنانا چاہتے ہیں. وانظر الی العظام، ہڈیوں کو دیکھو، یہ جو گدھے کی ہڈیاں تمہارے پاس پڑی ہوئی ہیں، گدھا ہڈیوں کی شکل میں بن گیا. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں جب انہیں زندگی دی گئی تو اس وقت گدھے کی ہڈیاں ان کے قریب منتشر تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان ہڈیوں کو زندگی دی، ان ہڈیوں کو جوڑا، اور انہیں جوڑ کر کے ایک گدھے کا ڈھانچہ بنایا ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے. اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف ننشزھا، کس طریقے سے ہم ان کو جوڑتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان ہڈیوں کو زندگی دیتے ہیں. تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیونکہ تمہیں علم یقین چاہیے تھا نا. تم ہم سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ کس طریقے سے ان مردہ بستی کو زندہ کرے گا، تو یہ دیکھو کہ ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. انہی کے سامنے وہ ہڈیاں اٹھتی ہیں، اور انہی کے سامنے وہ دوبارہ سے گدھے کا ڈھانچہ بنتا ہے، اور انہی کے سامنے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہوا آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نکسوھا لحما، یہ بھی دیکھو ہم ان ہڈیوں کو کیسے گوشت بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دکھایا، کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو. فلما تبین لہ، جب ان کے لیے سب کچھ واضح ہو گیا، یعنی انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، کیسے وہ 100 سال مردہ رہے، کیسے وہ زندہ ہوئے، کس طریقے سے کھانا سڑا نہیں، کس طریقے سے گدھا دوبارہ سے زندہ ہوا. جب انہیں علم یقین حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب کہتے ہیں اب مجھے علم یقین حاصل ہو گیا، اب میں اور لوگوں کی بنسبت زیادہ یہ بات جانتا ہوں. یعنی کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ انہیں اپنا مشاہدہ چاہیے تھا، علم یقین چاہیے تھا اس بات کو جاننے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے یہ کہا اللہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں زیادہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.